اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا من الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ برات ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہم تسلسل سے متواتر مطالعہ کر رہے ہیں، اور صرف یہ مطالعے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر عطا فرما دے، اپنا خوف عطا فرما دے اور ہمیں اس سوچ کا حامل بنا دے جو جنت میں جانے والے ہیں وہ بنا دے اور دوزخ سے بچنے والا بنا دے۔ کل ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ نئی نل امر بالمعروف کی بجائے نئی نل امر معروف کرتے اور امر بالمنکر کرتے، کہ وہ بدی کی حمایت کرتے ہیں، بدی کو پھیلاتے ہیں، اور جو نیکی ہے اس کے راستے میں سدیرا کرتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور کہیں اگر نیکی کا کہیں کام بھی ہو رہا ہو اور کہیں اگر نیکی پروان بھی چل رہی ہو تو اس کے راستے میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ نیکی جو ہے پھل پھول نہ سکے، بلکہ اس کو ابھی یہ کھونکنے نکل رہی ہیں تو انہیں مسل دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، پھر اللہ نے ان کو خبردار کیا اور مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ یہ جو ایسا لوگ کام کرتے ہیں منافقین، ان کے لیے قائم رہنے والا مسلسل اس کے اندر کوئی کمی یا کجی نہیں آئے گی، مقیم وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم، وہ عذاب ان کو دیا جائے گا جو ان کے اوپر ہمیشہ قائم رہے گا، ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کو اس سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ اور کبھی وہ گرم پانی کی طرف جب جلیں گے تو پیاس لگے گی، گرم پانی کی طرف جائیں گے، گرم پانی ملے گا، کھانے کو گھاس ملے گی کانٹے دار، اور پینے کو پیپ ملے گی، پھر وہ واپس آئیں گے تو پھر ہاتھ کے اندر جلنا ہوگا۔ یہ بہت خوفناک ایک تصویر کشی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ان منافقین کے لیے جو ایسا کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جو ہے وہ چہروں سے بچانے جاتے تھے، آج کل بھی منافق ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، نمازیں بھی کسمساتے پڑھتے ہیں، دل میں وہ خوف یا وہ درد نہیں ہوتا کہ جو اس اسلام کا جس کے لیے بے شمار صحابہ نے اپنی جانیں نثار، اور پھر تاریخ کے اندر یہ پہلی امت ہے جس نے 23 سال کی جدوجہد کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا، اور بے خوف و خطر لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو کھلا چھوڑ کے نمازیں پڑھنے جاتے تھے، اور بالکل عدل ہوتا تھا۔ کوئی جیسے آج جمعے کی نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے خط لکھا، جہاں عدل ہوگا وہاں فضل ہوگا اور وہاں اللہ کا خوف ہوگا، کیونکہ اللہ جو ہے مقسط ہے، عادل ہے، واللہ یحب المقسطین، اور عدل کرنے والوں کو اللہ پسند ہے۔ اس لیے یہ جو حکومت کا خواب ہے کہ اللہ اسلامی حکومت ہمیں عطا فرما دے یا خلفائے راشدین کی خلافت عطا فرما دے کہ خلیفہ بھی عدالت میں پیش ہو اور سید الشباب اہل الجنہ گواہی کے لیے پیش ہو تو جج کہہ دے بالکل درست جو فرمایا اللہ کا یہ فرمان، اللہ کے حبیب کا فرمان، اس میں رائے برابر شک نہیں۔ لیکن فقہ یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں، وہ انصاف ہے۔ یہاں تڑپتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن انصاف نہیں ملتا۔ یہ انصاف، یہ قانون ایسا ہے کہ اس کے اندر بس پڑھتے جائیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ان منافقین کے بارے میں کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، یہ جو کافر، یہ منافق لوگ ہیں، ان کے لیے تم لوگوں کے رنگ ڈنگ وہی ہیں۔
اللہ فرماتا ہے کہ پہلے تمہاری اولادیں بھی ہیں، مال بھی ہے تمہارے پاس، کالذین من قبل، یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، عاد علیہ السلام کی، اسی طرح ثمود کی قوم کی، اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، جو انہوں نے کیا اسی طرح۔ الذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، تم لوگوں کے رنگ ڈنگ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیش رووں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور تھے۔ ثمود کی قوم ایسی طاقتور قوم تھی کہ وہ درخت کو ایسے اکھاڑتی تھی جیسے ہم گھاس کو اکھاڑتے ہیں، اور کتنے کتنے ان کے جفاکش قد تھے کہ آپ پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر انہوں نے گھر بنائے تھے۔ اور یہ جو وائٹ ہاؤس امریکہ کا جو دارالسلطنت ہے، پینٹاگون جس کو وائٹ ہاؤس جس کے اندر بادشاہ ان کا صدر رہتا ہے، اب بھی آپ جارڈن چلے جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہی نقشہ، پہاڑ کے اندر پورے پہاڑ کو تراش کے انہوں نے بنایا ہوا ہے ثمود کی قوم۔ لیکن ایک چنگاہٹ نے اس قوم کو آنن فانن دنیا سے مٹا دیا۔ اس لیے اللہ کی طاقت کے سامنے اب دیکھیں یہ سیلاب آیا، آج میں نے دیکھا کہ پانی کے اندر ایسے پوری 10-15 منزلہ بلڈنگیں ایسے بہہ رہی ہیں جیسے کاغذ بہتے ہیں۔ یہی پانی جو کبھی آپ کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے وہی پھر روح کا طوفان بنتا ہے، وہی پھر پکار جب ہوتی ہے ربنا لا تذر علی الارض کافرین دیارا، اللہ میں نے ان کو دن میں بھی سمجھایا رات میں بھی سمجھایا، خفیہ بھی لیلا نہارا، رات بھی دن بھی ان کو میں نے پکارا، لیکن ان کا استکبار بڑھتا گیا۔ تو اللہ اب کیا کر، ربنا لا تذر علی الارض کافرین دیارا، اب زمین کے اوپر ان کا کوئی گھر نہ چھوڑ تاکہ یہ زمین کے اوپر کفر نہ پھیلائے۔ کہتا ہے آیا پھر وہ پانی بفارت نور ہوا، پھر سب کچھ بہہ گیا اور کچھ نہیں بچا۔ ایون کہ آپ کا بیٹا تھا تو آپ نے کہا یا بنی ارکب، آجا میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جائے، اس نے کہا نہیں میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی، فرمایا آج کوئی پہاڑ پناہ نہیں دیتا الا من رحم ربی، جس کے اوپر میرا رب رحم کرے گا وہی بچ سکتا ہے۔ اور پھر جب موجہا، ان کے درمیان موج حالت تھا، باپ اور بیٹے کی گفتگو کے درمیان پانی کی موج، یہی موجیں جو اللہ اکبر تکبیر کے نعرے بلند کرتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہ اجازت دے جتنے تیرے سرکش ہیں سب کو اس پانی کے اندر غرق کر دیں۔ تو پھر جب وہ ڈوب گیا تو رب سے کہا، جب طوفان تھم گیا تو کہا اللہ میرا بیٹا آپ کا وعدہ ہے کہ، تو اللہ نے کہا کہ وہ تیرا علاج نہیں، لا جناب ظالمین، میرا ظالموں سے دبا نہیں۔ تو پھر کہا کہ وہ تو نہیں جانتا، پھر آپ نے اللہ کے سامنے استغفار کیا کہ اللہ جو میں علم نہیں رکھتا میں اس کی آپ سے عرض کروں۔ تو وہاں بچے گا وہی جو اللہ کے اوپر، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لائے گا۔ اور جتنے پیغمبر آئے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ بچانے کے لیے آئے، آگ سے محفوظ کرنے کے لیے آئے، جنت کے باغوں کی سیر کرانے کے لیے آئے، لیکن چند سیکنڈ کا وقت، یہ چند سیکنڈ کی زندگی، المتاع دنیا قلیل، بالکل مختصر، ایسے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر گیا دن آج۔ ذرا رات کو جب سوئیں تو اپنا احتساب کریں کہ کتنے گھنٹے کتنے منٹ آج اللہ کی اطاعت کے اندر گزرے ہیں، اللہ کی یاد کے اندر گزرے ہیں، اللہ کی فکر کے اندر گزرے ہیں، اور کتنے گھنٹے اور منٹ جو ہیں اللہ کی بغاوت کے اندر گزرے ہیں۔ پھر اپنا احتساب، اگر تو بیلنس 1-2 گھنٹے بھی اگر آپ نے اللہ کی یاد میں، اللہ کی فکر میں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیے پھر تو آپ کا بیلنس بن سکتا ہے، لیکن اگر بالکل نہیں تو پھر اپنا حساب لگا لیں۔ پیغمبر جو ہیں وہ پناہ مانگتے، فرمایا کہ تم سے پہلے اموال اولادا فاستمتعوا بخلاقہم، لیکن انہوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے مزے کے حصے لوٹ لیے، تم نے بھی جیسے تم کو پہلی قومیں انہوں نے بھی، عباد فرعون و اخوان لوط اصحاب الایکہ و قوم تبع کل کذب الرسل فکذبوا، ساری قوموں نے جھٹلایا، پھر ان کے اوپر عذاب آیا، پھر اللہ نے ان کو مارا۔ پھر کون ایک ہی بس چگاڑے ہیں، کسی کے اوپر ہوا چھوڑی، کسی کے اوپر چنگاڑ آئی، کسی کے اوپر پانی آیا، کسی کے اوپر زلزلہ آیا، تو بچا ہی نہیں۔ تم کیسے بچ سکتے؟
انہوں نے بھی دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹی. فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. کیا تھے؟ کیا کہتے تھے؟ ہاں کہتے تھے کل. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ مر جائیں گے. آئذا بدنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، کہ مٹی میں مل جائیں گے، ہڈی پنجر ختم ہو جائے گا تو کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کذالک نما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے ہر چیز، اور بلکہ ایک کتاب ہے، محافظ ہے، اس کے اندر ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں تمہارے ذرے ہوں گے وہیں سے پھر اسی طرح اکٹھے ہو کے پھر تمہیں سوال جواب ہوگا. یہ بڑی خوفناک ایسی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. تو پھر ان کا انجام یہ ہوا. کیا انجام ہوا؟ ان کا انجام بھی دیکھو. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. ان کے دنیا میں بھی آباد ختم، زیرو، اور آخرت میں بھی زیرو. واولئک ھم الخاسرون. اور یہی سب سے بڑے دیوالی ہیں. یہ یہاں کی غربت، یہاں کی تکلیف، یہاں کی بیماری، یہاں کا بخار، یہاں کی پریشانی، یہاں کی ذلت یہ برداشت ہو جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں جو عزت اور ذلت ہے وہ اس کا معیار ہو. آگے اللہ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد، جو میں نے ابھی ذکر کیا، وقوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتهم رسلهم بالبینات. کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ جو پہلے میں نے عرض کی ہے، پہلے ساری تاریخ کے اندر ان کے قوموں کے ذکر ہے. اور جو نوح کا طوفان ہے ہر مذہب کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ طوفان آیا، کس طرح آیا یہ اللہ نے، اور کیسے آیا، کیسے کیسے اس نے ڈبوئے، ہر مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی. نوح کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم کی قوم، اور ایک ابراہیم علیہ السلام کی قوم. دیکھو نا اکیلے باپ جو ہیں آدر مذہبی جو پیشوا ہوتے ہیں جو مذہبی وزارت کے مالک ہیں، وہی سارے ان کے پاس بت سارے آتے تھے، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، اور سارے حلوے مانڈے اور سارے نذرانے ان کے پاس ہی آتے تھے. انہوں نے کہا کما ھذا تماثیل، اب میرے والد یہ کیا تماثیل، یہ کیا بناتے ہو، ہاتھ سے بناتے ہو، خود ہی تراشتے ہو، خود ہی بناتے ہو، خود ہی سجدے کرتے ہو. میں بیزار ہوں ان کاموں سے. میں ایک بات ان صلاتی و نسکی و محیای میں بری ذمہ ہوں، میری وماتی، میری زندگی اور موت للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میں سب ان سے باغی ہوں، میں کوئی مشرک نہیں ہوں، اور میں بالکل میں سب سے پہلے اللہ کا مطیع اور فرما بردار. تو پھر اللہ نے کہا میرا خلیل ہے اے یار، میں تجھے جلنے کی قوت میں نے دی. یا نار کونی بردن علی سلام علی ابراہیم. اب ہے آگ ٹھنڈی ہو، اتنی بھی ٹھنڈی نہ میرا خلیل جو ہے محسوس کرے، اور اتنی بھی گرم نہ ہو کہ میرا خلیل محسوس کرے. ایسی گلزار بن، پھول بن، اور میرا خلیل اس طرح سیر کرے جیسے پارک کے اندر لوگ سیر کرتے. پریشان ہو گئے پھینکنے والے کہ یہ کیا معاشرہ ہے، ابھی یہ تو بزم ہو جائے گا، کباب بن جائے گا. لیکن خلیل اللہ اکبر کریمہ، ہمیں بھی اللہ بچا لے جس طرح تو نے لوگوں کو بچایا. اللہ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کے آئے، بینات لے کے آئے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا لوط علیہ السلام کی، کہ جب آپ کے پاس وہ آئے فرشتے، جب پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور قوم دوڑ کے آئی تو اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. کہا ہاؤ بنا دینا، اے لوگو، اے میری قوم کے بدبختوں، میری بیٹیاں حاضر ہیں. قوم کی جتنی لڑکیاں اپنی بیٹی، تو انہوں نے کہا جو ہماری چاہت ہے تم اس کو نہیں سمجھتے، ہمارا ان سے کچھ لینا نہیں. انہوں نے کہا میرے مہمان ہیں،
آپ کے درمیان کو رکن رشید کوئی ایسا آدمی نہیں جو عقل مند ہو کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا گھبرا نہ، ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، بس تو اس کو آدھی رات کے بعد تھوڑے دن چڑھنے سے پہلے جو تہجد کا ٹائم ہے لے کے نکل جا جو تیرے ساتھی ہیں۔ لیکن وہ بڑھیا تیری بیوی پیغمبر کی بیوی وہ پیچھے رہے گی پتھر کھانے والوں میں، اور ادھر فرعون کی بیوی ہے وہ جنت میں جانے والی ہے، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتی ہے، اللہ اکبر کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، میں اللہ کے ماننے والی ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو لا شریک لہ وبذالک امرت، مجھے حکم اس چیز کا دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وہ اور دوسری طرف وہ فرعون ابراہیم لوط علیہ السلام کی بھی پتھر کھانے والوں کی پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، پھر برسائی اللہ نے برسا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اب اللہ نے کہا یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ اس لیے اللہ پہلے اپنی بریت بھی صاف صاف کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور ان کا ہے۔ کیا انہوں نے کیا تھا؟ فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تباہی اور بربادی کی وجہ یہ نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، بلکہ بدعمالیاں ایسی تھی کہ جب گندگی پڑ جاتی ہے تو پھر صفائی کرنے والے بھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو صفا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والمؤمنون، اب ڈائریکٹ مومنین کو خطاب ہے، یہ بڑا خوشگوار خطاب ہے، بڑی بہترین خطاب۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن کیا ہے؟ مومن اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست، ایک دوسرے کی خیر خائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغلگیر ہوتے ہیں، ملتے ہیں، پوچھتے ہیں نماز پڑھی نہیں پڑھی تو پڑھ لو، تہجد پڑھی نہیں پڑھی تو پڑھ لو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی فکر مندی اختیار کر لو، اللہ بہت گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے، ایک قدم بڑھو گے 10 قدم آگے بڑھے گا، 1 روپیہ خرچ کرو گے 10 دنیا میں دے گا 70 آخرت میں عطا فرمائے گا، اور نیت کر لو، اگر نہیں بھی کر سکتے تو نیت ہی کر لو تب بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، اب پہلے منافقوں کی بات، اب مسلمان یہ کیا کرتے ہیں کہ بلائی کا حکم دیتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی ان کی خوبی اللہ نے کیا بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جہاں نماز کا ٹائم آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا لفظ ہوتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا، کافی میں نے عرض کی تھی وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فَاتَّبِعُونِی، تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو، جہاں پاؤں رکھے ہیں وہاں چلو، جو وہ کرتے ہیں وہ کرو، جو وہ سوچتے ہیں وہ سوچو، ان کی اطاعت کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ کیسا ایک چھوٹا سا نسخہ، ہر اٹھو، جب اٹھو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی وعلیہ النشور، پھر دعا مانگنے کے بعد اللہ کے رسول پہ درود بھیجو، پھر وضو کرو، طہارت کرو، وضو کرو، پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو اور پھر صدا لگاؤ اللہ کے آگے، اللہ آگے ہیں، ہمارا کام کھڑے ہونا تھا، تو نے کھڑا کر دیا، بھئی یہ بھی تیری توفیق، وما توفیقی الا باللہ، تیری توفیق سے ہم کھڑے ہو گئے ہیں، اب یہ کھڑا ہونا قبول فرما اور اس اوج سریہ پہ میں پہنچا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کی۔ جیسے نماز اذان کے بعد ہی دعا مانگتے، کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا، کیا دعا ہے؟ اللہم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ، وسیلہ کیا ہے؟ کہ وہ مقام ہے جنت کے اندر جو عرش کے سب سے عرش کے نیچے ہے، جو کہتے ہیں نا نور عرش ہی وزینت فرش ہی، یہ نہ کہا کریں، عرش کا نور تو اللہ ہے، اور سب سے بہترین مقام
وسیلہ ہے جو بالکل اللہ کے قریب ہے وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر. اور جنت کیا ہے؟ جنت ایسی ہے کہ ایک نگینے سے ایک جو ہوتی ہے اس کا 60 میل لمبا ایک خیمہ ہوگا جس میں آپ کی رہائش ہوگی، جس میں آپ کی خواتین پورے سارا کچھ ہوگا، اور موتی کا وہ خیمہ ہوگا. اس کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی جنت ساری چاندی کی چیز ہے اور کوئی جنت ساری سونے کی. اندازہ لگائیں ذرا کہ کیسی کیفیت. سبزہ تنا ہوگا اور لچھے دار پھل لٹک رہے ہوں گے اور نہریں کتنی ہوئی دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہتی ہوں. کیا چاہیے؟ یہی چاہیے، یہ چاہیے اللہ نے ہمیں. پھر اللہ کہے گا اب آگے اللہ آ رہا ہے، ایک لفظ پڑھ لیں کہ اجازت ہو دو. اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کا یؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. اور اللہ کیا ہے؟ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بہت غالب طاقت والا ہے اور حکیم اور دانا ہے. اب جو دوست ایک طاقت والے کا ہوگا کیا اس کو اللہ ذلیل کرے؟ جب آپ اللہ سے دوستی کرا لیں گے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ تو اعلان اللہ نے کر دیا ہے کہ جو میرا دوست بنے گا میں تو اندھیروں سے نکالوں گا، ضلالت سے نکالوں گا، عزت والے مقام پہ دم کرتا کروں گا، روشنی عطا کروں گا، دولتیں عطا کروں گا، فضیلتیں عطا کروں گا، اور جنت میں نگینیں عطا کروں گا، اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا. جو آگے اللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ کہ سب سے بڑی بات اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنی رضا عطا کروں. اور اس رضا کی بھی کل تشریح انشاءاللہ کریں گے. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی من الشاہدین والشاکرین. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے جو تجھے پسند آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیرت کی کتاب ہے جی. یہ کل جو عبداللہ بن جاش کے قافلے کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا. لوگ آپ سے ماہ حرام تھا تو پھر اللہ نے اس کی تردید کی کہ جو یہ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں، انہوں نے پہلے قتل کیا. اب یہ سب سے بڑا گناہ مسجد حرام سے، اللہ کی ذکر سے، اللہ کی مسجدوں سے روکنا. ان آیات کے نزول کے بعد عبداللہ بن جاش اور ان کے ساتھیوں کا خوف و حراس جاتا رہتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات کی امید رکھیں کہ جو کچھ ہوا وہ جہاد تھا اور ہمیں اس کے متعلق مجاہدین کا ثواب ملے گا. اسی لمحے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فوراً یہ آیت نازل ہوتی ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. بے شک اللہ جواب دیتا ہے، پیغمبروں کے جواب نہیں دینے دیتا. اللہ کا اتنی غیرت آتی ہے، اتنا جوش اور رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ ان کو جواب دیتے ہیں. کیا؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اور اللہ بڑا مغفرت اور رحم کرنے والا. رب کائنات کی رحمت کا جالب دیکھ کر عبداللہ بن جاش مخالفین اسلام کے اعتراضات کے جواب میں یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا ترجمہ: تم لوگ ماہ حرام کے قتل کو بڑا گناہ ثابت کر رہے ہو، حالانکہ اگر سیدھی راہ دیکھو تو اس سے بڑا گناہ حسب دیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت اور آپ سے تم لوگوں کا انکار. خدا یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور اس کا گواہ ہے، اور اللہ کی مسجد سے کے رہنے والوں کو تمہارا اس لیے نکالنا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کو سجدہ کرنے والا کوئی نظر آئے. اگر تم ہم پر اس کے قتل کا عیب لگاؤ اور باغی و حاسد لوگ اگرچہ اس اسلام میں بے چینی پیدا کرنا چاہیں، بے شک ابن الحضرمی کے خون سے اپنے تیروں کو مقام نخلا پہ ہم نے سیراب کیا. تب باقت نے جنگ کی آگ بھڑکائی. عثمان بن عبداللہ ہمارے پاس ہے، ان روح تسمے نے سے جکڑ رکھا. یہ تو ہے آپ کیا ہے واقعہ پھر یہ تو ہے آج تک تم نے مجھے بلوا بھیجا. یہ ابن اسحاق کی سیرت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے ایک شخص نے جسے میں جھوٹا نہیں سمجھتا، اکرمہ نے، انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے وزیر رومان نے عروہ بن
زبیر کی روایت سنائی عاتقہ بنت عبد المطلب نے، عاتقہ جو تھی حضرت عبد المطلب کی بیٹی۔ عباس بن عبد المطلب نے گھر کی دہلیز عبور کرتے ہی اپنی پریشان بہن عاتقہ بنت عبد المطلب سے دریافت کیا تو کہنے لگی، بھائی جان خدا، میں نے آج سب پریشان کر دینے والا خواب دیکھا، مجھے اندیشہ کہ آپ کی قوم پر اس سے کوئی بڑا اور بہت ہی بڑی مصیبت کا وقت آئے، اس لیے میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گی برائے مہربانی اس میں اپنے ہی تک رکھیے گا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہاں بتلاؤ تو، آخر تم نے کیا خواب دیکھا؟ آج کا بھیا میں نے ان پر سوار ایک شخص کو دیکھا، وہ سوار وادی اطلس میں کھڑا ہوا، پھر چیخنے چلانے لگا، سنو اے بے وفاؤ، اپنے جدا ہونے کی جگہ 3 روز کے اندر جنگ کے لیے چل پڑو۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے گرد جمع ہو گیا، وہ اس ہجوم کے ہمراہ مسجد میں داخل ہو گیا اور اونٹ سے لیے کھانا کعبہ کے اوپر نمودار ہوا، پھر پہلے کی طرح چیخ کر کہنے لگا، سنو اے غدارو، اپنے بچڑنے والے مقام کی جانب 3 دن کے اندر جنگ کے لیے چل پڑو۔ پھر اونٹ اسے اٹھائے وہ قبیص کا تمدد ہوا، اس مرتبہ بھی اس طرح چلایا، اس کے بعد ایک چٹان لے کر اس کے اوپر سے لٹکا دی، چٹان لڑکتی پہاڑ کے دامن میں پہنچی اور ٹکڑے ہو گئی۔ مکہ کے گھروں میں کوئی گھر حیاتہ ایسا نہ رہا کہ جہاں چٹان کا ٹکڑا نہ گیا ہو۔ یہ بات تو بتا دیں واللہ یہ تو ایک اہم خواب ہے، بڑے دیکھ تو اسے چھپا کسی بیان نہ کر، یہ کہہ کر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل پڑتے ہیں۔ گلی میں ہی ولید بن ربیعہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں جاتا اور ولید کو ایک جان لے جا کر سارا قصہ سنا دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں دیکھو ولید یہ بات کسی اور سے نہ کہنا، لیکن جو عاتقہ کے گھر سے صدایت کے ساتھ چلی، کسی دوسرے کو خبر نہ ہو، صبح تک پورے مکہ میں دور پھیل جاتی ہے جیسے جنگل میں شب کی روائیں سیاہ پر جب صبح کا زیادہ غالب آنے لگتا ہے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ کعبے کی جانب چل پڑا۔ طواف کعبہ سے فارغ ہو کر قریبی منزل میں جمائے ابو جہل کے پاس جا بیٹھا۔ ابو جہل عباس رضی اللہ کو دیکھتے کہنے لگتا ہے، اے ابو الفضل، تم نے یہ نئی نبیہ کب سے پیدا کی؟ عباس رضی اللہ کیا مطلب؟ ابو جہل عجیب وہی بات جو آج میں نے دیکھا۔ عباس آخر اس نے کیا دیکھا؟ ابو جہل ابو الفضل سنو، میں تمہارے لیے اتنی بات کافی نہ تھی؟ تمہارے ایک مرد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، آپ کو تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ 3 روز کے اندر جنگ کے لیے چل پڑنے کو کہا گیا، ہم بھی 3 روز انتظار کرتے ہیں جو کہہ رہی ہے، اگر بات سچی نکلی تو 3 روز میں تو کچھ جو ہو جائے گا ہو جائے گا، اگر سچ نکلا تو تمہارے متعلق، اگر سچ نہ نکلا تو تمہارے متعلق ایک نوشتہ لکھ کر چھوڑ دیں گے کہ تم 2 حرم میں سب سے چھوٹے خاندان کے لوگ ہو گیا نہیں، بس یہ لوگ تمہارے تک سینٹینس جو ہے مکمل ہو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ لیکن عاتقہ نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، یہ کہہ کر عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے باہر نکل آتے ہیں، لیکن شام کا تجربہ پھیلنے تک بنی عبد المطلب کی ایک عورت عباس رضی اللہ کو تانے دیتی ہے، واپس کہتی ہے، کیا تم نے گوارا کیا کہ وہ بدکار خبیث تمہارے مردوں پر رخصہ چینی کرتے عورتوں تک پہنچ جائے؟ تم سنتے رہے اور جو کچھ تم نے سنا اس پر تمہیں کچھ غیرت نہ آئی۔ عباس جواب دیتے ہیں، واللہ میں نے اسے کوئی تبدیلی جواب نہیں دیا، خدا کی قسم اگر اس نے دوبارہ بات کی تو ضرور میں تمہاری طرف اس کا پورا تدارک کروں گا۔ اب تیسرا روز بھی آ پہنچا ہے، عباس اضطراب کے عالم میں جو تاب پا رہے ہیں، انہیں دکھ اور پشیمانی ہے کہ انہوں نے مناسب موقع کھو دیا اور حق عورتوں کے تانے سننے پڑے۔ دل میں فیصلہ کرتے ہیں مسجد کرتا ہوں، اگر ابو جہل مل گیا اور اس نے کچھ بات کی تو ساری قسمیں نکال دوں گا۔ پھر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن پتلا تیز مزاج تیز نظر ابو جہل معاملہ آنکھ پر فوراً دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تفتن اسی لمحے ایک ایسی صدا بلند ہوتی ہے کہ پورا مکہ تڑپ اٹھتا ہے، سبھی بھاگن باغ صدا لگانے والے کے عباس اور ابو جہل بھی آنکھ مچولی چھوڑ کر صدا لگانے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب منظر آنکھوں کے سامنے ایک سوار ہے کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اونٹ کے کان پھٹے ہوئے اور ناک چیری ہوئی ہے، جس سے خون کے فوارے بہہ رہے ہیں، اونٹ پر پجاوا الٹا پڑا ہے اور وہ روایتی نذیر بریاں بن کر دعائی دے رہا ہے، اے قریش کے لوگوں، تمہارے سامان والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بات لگائے بیٹھے ہیں، اپنے اس مال کو بچاؤ جو مسلمان کے ساتھ ہے، امید نہیں کہ وہ تمہیں مل جائے۔
انشاءاللہ باقی کر لیں فریاد فریاد یہ فریاد کا بھی اللہ صلی وسلم اللہ اپنے کا و رسول کا و حبیب کا سیدنا محمد نبی المی والا آلہ کا صحابہ مبارک وسلم اللہ جیسی بھی ٹوٹی ٹوٹی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ ان کو قبول کرے اللہ ان کو قبول فرما لے اللہ ان کو قبول فرما لے اللہ دوست کے آپ سے حضرت سے اللہ کے نام اللہ جی آپ سے حضرت سے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے آپ راضی ہوتے اللہ کو مال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے آپ راضی اللہ اعلیٰ اخلاق اعلیٰ سیرت عطا فرما آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا اللہ بیماروں کو شفا تنگ نسلوں کو غنی اللہ نے بہت ہو گئے اللہ کو معاف جتنا مسلمانوں کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم کرتے ہیں